السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر روز مرہ کی جو گفتگو ہماری ہوتی ہے اس میں قرآن کی مختصر تفسیر لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے اس کلام کو ساری دنیا میں یوٹیوب فیس بک کے ذریعے سے عام کر سکیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں لکھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ آئیے ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم نے پچھلے درس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس آیت نمبر 18 سورہ بنی اسرائیل سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کو دینا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال و دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے، بھئی دنیا میں جو بھی نیک اعمال کرو، جو بھی جس طرح کے اعمال کرو، اس کا بدلہ میرے کو یہیں چھونا۔ ہاں، لوگ میرے کو اچھا سمجھنا، لوگ میرے کو بہت بڑا قرآن کا مفسر سمجھنا، بہت بڑا میرے کو دائی، دین کا دائی سمجھنا، دنیا چاہے جیسے کہ بہت زیادہ مال میرے کو مل جانا، یہی دنیا میں میرے نیکیاں کا بدلہ میرے کو 10 روپے نیکی کرا تو 1000 روپے میرے کو مل جانا، اس طرح کی جو باتیں سوچتے ہیں کہ نیکی کا عمل دنیا میں ہی چاہتے ہیں، آخرت میں نہیں چاہتے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی شخص آخرت کو فراموش کر کے کتنا ہی دنیا کی طلب اور کوشش کرے، صرف اسے ہی ملے گی جس کا اللہ نے مقدر کر رکھا ہو، اور اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کنٹرول رکھ رہا ہے کہ ہم جسے چاہیں جتنی چاہے دنیا دے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب کوئی عمل کر رہا آخرت جان دے رہے بھائی دنیا میں ملیں دے، وہ تو بھی نہیں ملتا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونا ہے کہ دنیا بھی طلب کرنے والے کو دنیا جتنی اللہ چاہے اتنی ہی ملے گی۔ اللہ اگر چاہے دینا تو دے گا، نہیں دینا تو نہیں دے گا، مگر دار آخرت سب سے بہتر ہے۔ اور کہا جا رہا ہے اگرچہ کسی کو دنیا میں ہی بدلہ ملے گا تو آخرت میں یہ بھی یاد رکھ لو کہ جہنم مقدر کر دی جائے گی۔ پھر اس لیے جب بھی مانگو دنیا اور آخرت دونوں میں مارو، کیونکہ اگر جب جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو دھتکارے ہوئے نکل ایسے اس ٹائپ کے دھتکارتے ہیں نا، اس طرح کے جو ہے لوگ جہنم میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے اپنی کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بات بتا رہا ہے اگرچہ آخرت چاہے، مجھے آخرت چاہیے اور میں کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس میں شرط بھی کیا ہے؟ وہ مومن ہونا، وہ مسلمان ہونا، وہ مومن ہونا، وہ کامل مومن ہونا۔ ہاں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم قدردان ہیں، ہم قدر کریں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا قدردان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی مسائی کی قدر ایسی کی جائے گی کہ آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، جبکہ دنیا بھی جتنی مقدر ہوگی ضرور ہی ملے گی۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ قابل غور ہے، دنیا کے لیے صرف ارادہ کا لفظ آیا ہے، جبکہ آخرت کے ساتھ کوشش کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ گویا دنیا تو کوشش کے بغیر بھی مل سکتی ہے، مگر آخرت کوشش کے بغیر ملنے والی نہیں۔ آخرت کے لیے
اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنا دین، سب کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو کہاں کہاں تک پہنچاؤں، کہاں کہاں تک کیسے کیسے پہنچاؤں. یہ کوشش ہے، یہ طریقہ کار ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ہوں یا وہ، اور یہ آپ کے رب کی عطیہ ہے، اور آپ کے رب کا یہ عطیہ بند نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے ایسے ہوں ویسے ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اور آپ کا جو ہے یہ مدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ بند نہیں ہے، یاد رکھیں. انظر کیف فصلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر الدرجات واکبر تفضیلا. دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے درجات اور فضیلت بھی بڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہے اپنے بندوں میں. مفسرین بیان کر رہے ہیں یہ فضیلت مال ورث میں بھی ہے اور سیرت و کردار کی طہارت میں بھی ہے. اصل فضیلت آخرت کی فضیلت ہی ہے. اہل جنت کو جنت اور اہل جہنم کو جہنم ملے گی، اور پھر جنت اور جہنم میں بھی درجات ہوں گے جس کا فرق بہت زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو ایک جیسی جنت نہیں دیں گے یا سب کو ایک جیسی جہنم نہیں دیں گے. دار آخرت میں جنت بھی ملے گی نا تو اپنے اعمال کے درجات کی بلندیوں کے حساب سے ملے گی. فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، اس طرح کا درجہ رہتا ہے نا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس. تو جہنم میں بھی نچلی سطح، جنت میں بالائی سطح، اس طرح. تو بندوں کے اندر امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے جس کے جو مقدر ہے، جس کے جو اعمال ہے، اس کے مطابق جنت بھی دے گا اور جہنم بھی دے گا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو شرک نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، یہ اس طرح کی میرے علاوہ کسی کو الہ نہیں بنانا. صرف الہ کون ہے؟ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے میرے علاوہ کسی کو الہ نہ بنانا، نہ میرے ساتھ کسی کو الہ بنانا، مجھے چھوڑ کے بھی کسی کو الہ نہیں بنانا، مجھے ساتھ رکھ کے بھی کسی کو الہ نہیں بنانا. بھائی ہم اللہ کو نہیں مان رہے کیا؟ تو الہ بنانا یعنی انہیں پکارنا، ان کو دعا کے لیے پکارنا، مدد کے لیے پکارنا. اللہ کے علاوہ یہ بھی اللہ کے علاوہ الہ بنانا ہی ہے. یوم قیامت بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، کیونکہ دنیا کی جھوٹی بادشاہتیں زمین بوز ہو چکی ہوں گی. جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی وہ قیامت کو اس کے کسی کام نہ آ سکے گا. اللہ تعالیٰ کو اس نے شریک ٹھہرا کر ایسے ہی ناراض کر لیا ہوگا، چنانچہ وہ بالکل بے یار و مددگار رہ جائے گا. مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا ہے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت رواں بنا کر کے اس کی پوجا، اس کی پرستش کی ہے، کسی بھی انداز میں اس کو پکارا ہے، پکارنا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی اللہ کے علاوہ الہ بنانا ہے. یا اللہ المدد یہ کہہ سکتے اے اللہ تو میری مدد کر. اللہ کے علاوہ جتنے بھی تم نام لے کر کے اب ان کو پکار رہے ہو، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے وہ غوث ہوں، چاہے وہ ابدال ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، جو غائب ہیں ان کو پکار رہے ہو تو وہ الہ بنانا ہے، ان کی عبادت کرنا ہے. کیونکہ صرف پکارا جاتا ہے اللہ اکیلے خالق کائنات کو. تو قیامت کے روز جس کو تم پکارو گے، غوث کو، ابدال کو، نبی کو، ولی کو، جس کو بھی تم پکارو گے دنیا میں، کل قیامت کے دن وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. وہ خود اٹھائے جائیں گے اور وہ اپنے ہی معاملات میں ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بے یار مددگار رہ جاؤ گے قیامت کے روز، اگرچہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہوں گے. تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ
अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके अलावा और किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो, ना ही उन्हें झिड़को और उनसे अदब से बात करो। देखिए अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा भी वालिदैन के फरमाबरदारी और उनके एहसान के बारे में बता रहा है। अल्लाह कह रहा है अल्लाह के साथ कोई इलाह ना बनाना। हाँ, आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है, ये आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके अलावा और किसी की इबादत कर ही नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर दिया और कह रहा है वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना और अपने वालिदैन की इताअत करना, फरमाबरदारी करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक नहीं कहना। देखिए वालिदैन के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी नसीहतें की हैं कुरान मजीद में। तौफीक हो कुरान खोल कर पढ़ने की, देखने की, समझने की तो समझ सकोगे। आज औलादें माँ बाप को बुढ़ापे तो छोड़ो, छोटी सी उम्र में ही उल्टे जवाब देते हैं, उल्टे जवाब देते हैं, बात नहीं सुनते। कुछ जाओ जी जाओ, हटो जाओ, नहीं जा रहा, नहीं कर रहा, नहीं सुनता, क्या करना, इस तरह की बातें करते। अभी कमसिनी में बुढ़ापे में जाके आजकल हालात देखो, माँ बाप को किस तरह से यहाँ से 7:30 घर में से जाती की बोले तरह रोडों पे ले आके छोड़ दे रहे। कई वीडियो वायरल है और ओल्ड एज होम में डाल करके बस भूल जा रहे। औलादें, अपनी खुद की औलादें, गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। कितनी ही वीडियो वायरल हैं। हाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया जा रहा है। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क के साथ साथ ये गुनाह के बारे में भी तज़किरा किया है। वालिदैन के ताल्लुक़ से उफ तक भी नहीं बोलना है, उफ तक भी नहीं बोलना है। मुफस्सिरीन क्या कहते हैं सुनते हैं। अल्लाह की नज़र में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इससे हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अक्सर मकामात में अपने ज़िक्र के बाद फ़ौरी वालिदैन से हुस्न सलूक का ज़िक्र किया है, जैसा कि यहाँ हुआ। इसके अलावा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बारे में अल्लाह ताला ने सेगा अम्र के साथ हुक्म दिया है। उफ तक न कहने से मुराद हद दर्जा की सआदतमंदी है। बुढ़ापे में वालिदैन ख़ास तौर पर अपनी औलाद की तवज्जो के मोहताज होते हैं, क्योंकि बूढ़े होने की वजह से वो अपना नान व नफ़ा इस तरह नहीं कमा सकते जैसा कि जवानी में कमाते थे। लिहाजा अब उन्हें माली ताउन की ज़रूरत होती है। और दूसरा, वालिदैन की औलाद के साथ तवज्जो तो बरकरार रहती है, जबकि औलाद अपनी औलाद की जानिब मुतवज्जो होने की वजह से खदरे बेनियाज हो जाती है। तीसरा, वालिदैन का मिजाज बुढ़ापे की वजह से तबई तौर पे चिड़चिड़ा होता है। नीज बुढ़ापे की वजह से बीमारी वगैरह ज़्यादा हमलावर होती हैं, लिहाजा तीमारदारी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मुख्तसर मुफस्सिरीन ने बयान किया है, माँ बाप जो हैं वो माँ बाप हक़ रखते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है अगरचे तुम्हारे बाप अगरचे है या माँ और बाप दोनों हैं और बुढ़ापे को पहुँच गए, अब वो कमा सकते क्या? पैसे नहीं कमा सकते। वो तुम्हारे नानो नफ़े पे ज़िंदा रहेंगे, तुम पालोगे, औलाद पालेगी, औलाद पालेगी। ओल्ड एज होम में नहीं डालोगे, दूसरों के रहमो करम पे नहीं छोड़ोगे। अरे जिसके पास माँ बाप नहीं है उसको पूछो माँ बाप की कदर क्या है। आज तुम्हारे घरों में माँ बाप हैं, तुम चिड़चिड़े रहते हो। हत्ता कि मैंने देखा वीडियोस वायरल हुई हैं कि अपनी माँओं के गले तक दबाते हैं लोग, इतना जुल्म देते हैं। बुढ़ापे के अंदर अपने बाप को लकड़ी से, लाठी से मारते हैं ताकि वो मर जाए। भाई ये कौन सा दीन है? मैं गैरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ। मैं कलमा गो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। गैरों का तो क्या दीन है वो बेहतर जाने, उनके दीन में क्या है वो बेहतर जाने। उनकी आखिरत नहीं है मगर तुम्हारी आखिरत है, तुम्हारी दुनिया भी है।
تم جس طرح تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، کل تمہارے بڑھاپے میں تمہارے اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی حسن سلوک کرے گی. اس کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے. تم حسن سلوک کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مر نہیں سکتا نا، وہ تو ہمیشہ دیکھے گا نا تم کیا کرو گے. تم مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، مگر اللہ تو حی القیوم ہے، اس کو نہیں پتا تم نے تمہارے ماں باپ کی خدمت کی کیا، ان کو گالی گلوچ، ان کو برا سلوک کیا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب ریکارڈڈ ہے. تو اچھی توقع رکھو اللہ کے ساتھ، اور والدین کو حسن سلوک سے کام لو، ان کو برا بھلا مت بولو، ان کو جھڑکو مت. یہی اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو والدین کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کو اولڈ ایج ہوموں میں مت ڈالو میرے بھائی، وہ جیتے جی مر جائیں گے. یاد رکھنا، جب تک سانس رہے گی تم ان کی تیمارداری کرو گے. تمہارے اوپر ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے. جب تم چھوٹے سے تھے کیا رات رات بھر تمہاری ماں اور باپ جاگے نہیں تمہارے لیے؟ بالکل جاگے ہیں. ایسے ہی تم بڑے نہیں ہوئے. اس لیے لہذا اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور ان کی توقیر کرو، ان کو جھڑکو مت، اف تک نہ کہو. یہی قرآن کی دعوت ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے وہ بات کہہ رہا ہے، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور دعا کرو کہ رب ان پر رحم فرمایا جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا. بڑھاپے میں ان کے اوپر رحم کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا. یہ دعا مانگو. یہ دعا کتنی پیاری دعا. اللہ رب العزت کہتا ہے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا یاد کر لو، یہ دعا کرتے رہو کثرت کے ساتھ. آگے اللہ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو ہمارے دلوں میں، انسانوں کے دل میں جو بھی ہمارے دل میں، وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے نیک بن کر رہو، نیکی کا کام کرتے رہو اور رجوع کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا. اور خرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیحت کر رہا ہے فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کیا؟ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ نہیں کرنا. اسراف کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ تبذیر ایسے کام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جہاں ضرورت ہی نہ ہو یا جو ناجائز ہو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ناجائز تو کرنا ہی نہیں ہے، جائز کام بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں کر سکتے. مگر آج کون سمجھائے، آج کون سمجھائے؟ اتنا ویسٹ، اتنا فضول، کھانے پینے سے لے کے پہننے اوڑھنے تک، بچھانے سونے سے لے کر چلنے پھرنے تک، گاڑی واڑی سے لے کر موبائل فونوں تک، اتنا فضول خرچہ مسلمانوں میں آ گیا ہے کہ اللہ حفاظت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فضول خرچ کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اب شیطان کے بھائی بنتے یا مسلمان کے بھائی بنتے، فیصلہ کرو. ضرورت ایک چیز سے چل رہی ہے تو وہ ضرورت جب تک اس سے ختم نہ ہو وہ چیز استعمال کرتے رہو. کیا زندگی تھی، کیا زندگی تھی صحابہ کی زندگی. پہننے کے لیے کپڑا، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اتنے پیوند ان کے کرتوں پہ تھے، تو اب میں کیا بتاؤں، ایسی ان کے اندر جو ہے اللہ نے خوف خدا ڈالا ہوا تھا کہ 72 پیوند تک جو ہے ہم
سنتے آئے ہیں بچپن سے، ایک ایک کپڑے پہ جو ہے لگا ہوا ہوتا تھا۔ قیصر و کسریٰ خدموں میں ہیں، خزانے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے خزانے، کسریٰ کے خزانے عمر کے خدموں میں ہیں، مگر کپڑا جو ہے وہ پیوند والا۔ ایسی زندگی گزارو میرے بھائی۔ کیوں؟ ان کے پاس یہ قرآن کی آیتیں آئی تھیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، تبھی تو ان کے خدموں میں کسریٰ کے کنگن آئے تھے۔ ہاں، قیصر کی جو ہے قیصر و کسریٰ کے کنگن ان کے جو ہے خدموں میں آ کر گرے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے فضول خرچی نہیں کی۔ آج تم اپنے آپ کو بڑا پارسا دکھانے کے لیے فضول خرچی پہ خرچی، اللہ رحم کرے۔ کیسے سرخرو ہوگے؟ اس لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے بدعمالیاں کی وجہ سے ذلیل کر رہا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم قرآن کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اسراف مت کرو۔ آج لاکھوں روپے کے شادیاں، لاکھوں روپے کے جو ہے نا منگنیاں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ بھائی شادی زندگی میں ایک ہی ہوتی، کئی کو ایک کر رہا چار کر، تیرے کن تو بھی روکا، وہ فضول تو نہ کو کر۔ رسم و رواج میں پھنس گئی یہ قوم پوری، اللہ رحم کر اس قوم کو۔ قرآن پر عمل کرو میرے بھائیوں، اسراف سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو ان پر جو ہے خرچ کرو، اپنے کیا ہے، اور اپنے قرابت دار کو ان کا حق دو، اپنے رشتہ دار کو ان کا حق دو، ان کا جائز حق دو، ان کا مقام دو، اور مسکین اور مسافر کی مدد کرو۔ اسراف مت کرو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ پیٹ بھرا ہوا ہے پھر کھاتے، نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ رزق کسی دوسرے کے حق تھا جو تم نے کھا لیا، پیسے تمہارے جیب میں ہیں، خرچ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، مسکینوں کا بھی تمہارے مال میں، تمہاری جو ہے دولت میں حق ہے، لہذا ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہاں قرآن کی آیت ہے یہ، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت نعمتیں دیا تھا، پھر بھی ناشکرا۔ وہ ناشکرا، تم بھی ناشکرے، اگرچہ تم فضول خرچی کرتے ہو تو، تم بھی فضول خرچی کرتے ہو تو تم بھی شیطان کے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ دے رہا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، اور اگر تم ان سے اس بنا پر اعراض کرو کہ تمہیں اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ہو اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو۔ یعنی اگر رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو بھی ان سے احسن انداز میں بات کیا کرو۔ پیسے ہے تو دے دینے کا ہے، اگرچہ پیسے نہیں بھی ہے تو ان کو اچھے انداز میں جواب دینا ہے، جھڑکنا نہیں۔ مسکین کوئی مانگتا ہوا آیا تو جھڑک نہیں سکتے، رشتہ داروں میں ضرورت مند آیا تو اس کو جھڑک نہیں سکتے، بار بار آتا کہہ رہے بھائی بول کے، نہیں، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، نہیں بھی ہے تو جواب دے دو میرے پاس نہیں ہے، مگر جھڑکو مت۔ ولا تجعل يداك مغلولة الا عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن جاؤ گے۔ ہاتھ گردن سے باندھنا محاورہ ہے، یعنی ہاتھ گردن سے باندھ وہ تو اوریجنل باندھا نہیں، خرچ نہیں کرنا، گردن سے باندھنا وہ تو نکالتا ہی نہیں پیسے، تو ایسا کنجوس پنا بھی مت کرو۔ باندھنا محاورہ ہے جس کے معنی بخل ہے، کنجوسی ہے۔ کھلا چھوڑنا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ باندھ کے بھی نہیں رکھنا بالکل، اللہ نہیں خرچ کرنا، جو ضرورت ہے بیوی کے، بچے کے، ماں کے، باپ کے، بہنوں کے، بھائیوں کی جو ضرورتیں ہیں تم کفیل ہو تو تمہارا فرض ہے کہ تم پوری کرنا ہے، وہ بھی حلال رزق سے پوری کرنا ہے۔ ایسا نہیں بھائی بس یہ چلا لو، نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا پورا دینا۔ پہننے، اوڑھنے، بچھانے، ہر چیز کی سہولت اپنے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کرنا، کنجوس نہیں بننا۔ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، بخل اچھی چیز نہیں ہے۔
بخیل انسان اچھا نہیں رہتا. آگے اللہ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کا چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے, لاکھوں کروڑوں, اور جس کا چاہے 100 200 500 بھی نہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. نہ بخل سے کام لے کر تم غنی ہو سکو گے اور نہ ہی دینے سے فقیر ہو جاؤ گے. یعنی کہ کنجوسی بنا کر کے پیسے چھپا چھپا کے رکھیں گے تو تم کروڑپتی نہیں بن سکتے, نہ تم خرچہ کرے تو تم جو ہے نا پورے بھکپتی نہیں بنتے. وہ اللہ کی مرضی ہے, جس سے جتنا چاہے اللہ رزق دے گا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطاء کبیرا. وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ولا وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے, اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. انہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ پیٹوں میں ہی اولادوں کو قتل کر دیتے, کہیں ابورشن کے نام پہ, کہیں گولیاں کھانے کے نام پہ, کہیں نسبدنی کے نام پہ, مفلسی کا ڈر. بھائی دوج بس ہے, بھائی چارج بس ہے, کہاں تو بھی انہیں پال رہا جیسا. اللہ وہی بول رہا, تو نہیں پال رہا رے, تو نہیں پال رہا, اللہ پال رہا. اللہ کہہ رہا ہے مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, ابرشن مت پہناؤ, کنڈم استعمال مت کرو, غلط طریقے سے جو ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, اسکیننگ کر کے بیٹی ہے گرا دو, نہیں. یہ سارے گناہ کے کام ہیں, یاد رکھنا. اللہ کہہ رہا ہے تیرے کو بھی میں پال رہا ہوں, وہ بچے جو ہونے والے ہیں ان کو بھی میں پالتا ہوں, لہذا قتل مت کر کسی بھی طریقے سے. ہاں, اور اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے یہاں پر مفسرین تھوڑی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ہم غور کرتے ہیں اس پہ. مشرکین تو اولاد کو انفرادی طور پہ قتل کیا کرتے تھے, مگر امریکی اور مغربی حکومتیں یہ کام منظم طور پہ کرتی ہیں, جس کے لیے باقاعدہ محکمے بنا رکھے ہیں اور اسے فیملی پلاننگ کا نام دے رکھا ہے. اللہ رحم کرے. فیملی پلاننگ کے نام پہ ایک منظم سازش ہے. وہ فلاں ہیں, وہ گیپ ہے, وہ 3 سال کا گیپ ہونا, وہ 5 سال کا گیپ ہونا, 2 بچے ہونا. نہیں رے بابا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے قتل نہیں کر سکتے کسی بھی انداز میں, فیملی پلاننگ کے انداز میں, کسی بھی انداز میں نہیں کر سکتے قتل. اور ہمیں قانون بھرپور اجازت دے رہا ہے, قانون بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ہمارے سمویدھان میں یہ اجازت دی گئی ہے, رائٹ ٹو ریلیجن. تمہارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ تم اپنے مذہب پر چلو, اور ہمارا مذہب کہہ رہا ہے, اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو کسی بھی طرح قتل مت کرو, چاہے وہ فیملی پلاننگ کے نام پہ قتل مت کرو, کنڈوم گولیاں کے نام پہ قتل مت کرو. یہ ہمارا دستوری حق ہے, ہم سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا. یہ چیئرمین بابا صاحب امبیڈکر کا جو قانون ہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, وہ کہہ رہا ہے رائٹ ٹو ریلیجن از اے فنڈامنٹل رائٹ. ہم جب 5ویں 6ویں جماعت میں تھے, جب بھی فنڈامنٹل رائٹ ہم کو سکھا دیے گئے تھے فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے, اور مذہب پہ عمل کرنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ رائٹ ہمارا کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی قانون نہیں چھین سکتا, یاد رکھنا. تو ہم مذہب پہ چلنے کی ہمیں ہمارا سمویدھان پوری اجازت دے رہا ہے, اور مذہب کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو, فیملی پلاننگ کے طریقے سے, کنڈوم کے طریقے سے, گولیوں کے طریقے سے, کسی بھی طریقے سے قتل مت کرو. بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ, تو گناہ کا کام ہم نہیں کر سکتے, یاد رکھ لو. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. آگے اللہ فرماتا ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بہت بے حیائی کا کام ہے, بہت گناہ کا کام ہے. کرنا سے منع نہیں, نزدیک بھی نہیں جانا, کام گنجائش بن رہی تو گنجائش وہاں بھی نہیں جانا. امکان ہو رہا تو امکان کی جگہ سے بھی نہیں گزر سکتے. قریب بھی جانے سے منع کرا, کرنے سے نہیں, قریب بھی جانے سے منع ہے. کرنا تو بہت بڑی بات ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنے والے شادی شدہ مرد اور عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ انہیں پتھر مار مار کر رجم کرنے کا حکم دیا ہے, جبکہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زانی کے لیے 100 کوڑے مارنے کی سزا مقرر فرمائی. زنا کے قریب نہ جانا, ایسے اعمال سے بچنا ہے جو کہ زنا کی طرف لے جانے والے ہیں. مثلاً غیر محرم مرد عورت کا علیحدگی میں جمع ہونا, خواتین کی بے حیائی اور بے پردگی, مخلوط محفلیں, عریاں تصاویر اور فحش لٹریچر وغیرہ, یہ زنا کے قریب لے جاتی, زنا کراتی. یہ چیزوں کے چکر میں بھی نہیں جانا. اسکرولنگ کرتے ہوئے گندے چیزاں نہیں دیکھنا. گندے چیزیں ہیں تو ڈو ناٹ شو اگین بول کے وہاں پہ آپشن آتا, وہ دبا دینا, آئندہ نہیں بتاتا ہو, سمجھے. اسکرولنگ بھی نہیں کرنا کیونکہ زنا کے قریب جانا آنکھوں سے شروع ہوتا. پہلے حدیثیں بہت سی ہیں اس میں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے الا یہ کہ حق کی بنا پہ, اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے, لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے, یقیناً اسے مدد دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں جائز اور درست قتل کی درجہ ذیل صورتیں ممکن ہیں, جیسے جہاد اور قتال کے ذریعے مارے جانے والے کفار اور ان کے ساتھی, یعنی کہ دو ملٹری لڑ رہے ہیں, ایک ملٹری دوسرے ملٹری کو مار رہی, یہ قتل نہیں کہلائے گا. حکومت اسلامی کے خلاف بغاوت کرنے والے کا قتل, اگرچہ کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس کو حکومت مار رہی, وہ قتل نہیں کہلائے گا. قصاص یعنی قتل کے بدلے میں قتل مرتد شادی شدہ زانی کو رجم کی موت کے گھاٹ اتارنا, یہ قتل ہے, یہ جائز ہے. اگرچہ کوئی قتل کرا کس کا ناحق تو اس کے بدلے میں حکومت اس کو پھر قتل کر رہی ہے, پھانسی سزا دے رہی ہے, تو وہ گنتی میں نہیں آئے گا, وہ کر سکتے. اور کوئی دین سے پھر جائے تو اس کے امکانات جو اسلامی حکومت, جیسے کہ دوسرے ملکوں میں اسلامی حکومت ہے, وہاں کی حکومت کے لیے, جہاں پر غیر اسلامی حکومت ہے وہاں نہیں, سمجھے نا, کیونکہ وہاں ہم ذمی ہوتے ہیں. غیر اسلامی حکومت میں مسلمان ذمی ہوتا ہے, مسلمان حکومتوں میں غیر مسلم ذمی ہوتا ہے. یہ سسٹم ہے دنیا کا. کیا صحابہ کے زمانے میں غیر مسلم حکومتوں کے اندر مسلمان نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے. کیا صحابہ کے زمانے میں غیر مسلم لوگ مسلمان حکمران کے ماتحت نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے پیسفلی, کوئی ٹینشن نہیں تھا. اب یہ بنا لیے ٹینشن کچھ ووٹوں کی وجہ سے. تو یہ قتل گنجائش ہے. اور شادی شدہ زانی جس طرح پہلے کی آیتوں میں بتا گیا کہ جو کوئی زنا کر رہا تو اس کو بھی حکومت وقت سزا دے سکتی ہے, موت کی یا پھانسی کی سزا. زنا بالجبر کوئی کر رہا, کوئی ریپ کر رہا تو اس کو جو ہے لٹکا سکتے, حکومت لٹکائے گی, تم نہیں کر سکتے کچھ بھی, عام پبلک نہیں کر سکتی اس میں کچھ بھی. یہ صرف حکومت اسلامی کی زیر نگرانی ہو سکتے ہیں. کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ از خود حد نافذ کر دے, حتیٰ کہ کوئی شخص خود اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہے کہ خودکشی کر لے. البتہ چوری, ڈاکہ یا قاتلانہ حملہ کا مجرم یا عزت و عصمت پہ حملہ کرنے والا دوسرے فریق کے ہاتھوں جرم کرتے وقت دفاع کی کوشش میں مارا جائے تو کوئی حرج نہیں. اب یعنی کوئی اٹیمپٹ کر رہا مرڈر کرنے کے واسطے, مرڈر کرنے کے واسطے تم کو چاقو مار رہا, اب وہ خدا نہ خواستہ ماحول ایسا بن گیا اس کی چاقو اس کو لگ گئی, وہ مر گیا, تو تم قاتل نہیں کہہ لیں گے. یہ تو کوئی بھی جج بولے گا, دفاع کر سکتا اپنی جان بچانے کے لیے. کوئی لڑکی ہے کہ کوئی ریپ کرنے آ رہا ہے, اس کی دفاع میں انہیں مر گیا تو تمہارے اوپر چارج نہیں ہوگا. دنیا کے علاوہ جو آخرت کا چارج ہے وہ نہیں ہوگا. تم اپنے دفاع میں کر سکتے ہو, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو بچانے کی خاطر. ہاں, تم اگرچہ دفاع میں وہ مر جائے, سامنے والا جو مجرم ہے جو تمہیں قتل کرنے آئے, تو وہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ مفسرین بیان کرتے ہیں. آگے اور ایک بات ہے, مقتول کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ قتل عمد کے مجرم کو چاہیے تو معاف کر دے, چاہے تو دیت قبول کر لے یا قصاص کا مطالبہ کرے. قتل میں زیادتی یہ ہے کہ ایک کی بجائے 2 مار دے یا شدید اذیت دے کر مارے یا مسلح کرے وغیرہ. اور مقتول کا وارث مدد دیا جائے گا, یعنی حکومت اسے اس کا حق لے کر دے گی. یعنی کہ کوئی کسی کا قتل کرے تو قتل کے بدلے قتل کا ڈیمانڈ کر سکتا وارث جو ٹھہرا. ٹھیک ہے, باپ کا قتل ہوا, بیٹا ٹھہر رہا کہ بھائی میرے باپ کو جو قتل کرا اس کے بدلے میں قتل ہونا, تو وہ قتل کر سکتے. نہیں, اگرچہ کمپرومائز ہے
کہ نہیں بھائی وہ انسان کا کتنا ہے, وہ اتنے کروڑ روپے دے دیتے تیرے کو, بدلے میں تو معاف کر دے, اس کی جان بخش دے, تو یہ بھی گنجائش اسلام میں جان بچانے کے لیے رکھی گئی ہے. اور ایک کے بدلے بھائی میرے باپ کو مار دیا لہذا میں اس کے باپ کو مار دوں, اس کے بچوں کو مار دیتا ہوں, ایک کے بدلے دو, نہیں, قتل کے بدلے قتل ہی. حکومت کا یہی کام ہوگا, اس کا جو ہے نا کان آنکھ نکالنا, ہاتھ کاٹنا, تکلیف دے کے مارنا, ایسا بھی نہیں کر سکتے, گنجائش نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماتا ہے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو, حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے, اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یتیم کا مال یتیم ہے, مال ہے, اس کے پیچھے چھوٹ گیا, تم اس کے ذمہ دار بن گئے, تو تم اس کے مال کو غیر ضروری خرچ نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. یتیم کا مال ناحق کھانا پیٹ میں آگ بھرنا ہے. سورہ نساء میں بھی, سورہ انعام وغیرہ میں بھی اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. یاد رکھو, یتیم کا تم اگرچہ وارث ہے تو اس کو یتیم کو واپس بھی نہیں کرنا جب تک کہ وہ جوانی کو پہنچے. اس کے مال کی حفاظت کرنا یتیم کے, اور اپن جتنا بھی اس میں سے تمہارا حق بنتا, تو اتنی گنجائش وہاں پہ دوسری جگہ رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے, اتنا ہی لینا جتنا تمہارا حق بنتا اس کے کام کاج کے لیے یا جو بھی ہے اس کے پالن پوشن کے لیے. مگر جب تک جوان نہیں ہوا, جب تک کا اس کے ہاتھ میں وہ دولت نہیں دے سکتے. یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا سے مراد یہی ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اللہ فرماتا ہے اور جب تم معاف کر دو تو پورا دو, پورا ماپو اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ماپتے ہو نا تو برابر ماپنا, کھٹورا ہے, ماپ ہے, ٹیپ ہے, تول ہے, تو یہ سب برابر. اس میں ڈنڈی نہیں مارنا, کانٹے کے نیچے میگنیٹ لگانا, وہ چھپ لگا دینا, ایسا بٹن دبا دینا, یہ نہیں کرنا. یہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی, وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و تاراج کر دیا. یاد رکھو, جھوٹے کانٹے کے چٹیاں 5 ٹن کا 4 ٹن, 4 ٹن کا 2 ٹن کر کے نہیں لانا کہاں سے بھی, یہ حرام کی کمائی ہے, یہ نہیں پچتی. یاد رکھنا آخر میں تم خسارے میں رہو گے. چوری کرو گے, ڈنڈی مارو گے کانٹوں میں, تو تم پچھتاؤ گے. دنیا بھی جائے گی, آخرت تو گئی. تو لہذا توبہ کرو اگرچہ کوئی کرتا ہے تو برابر تول کے دینا. کھڑی ترازو, پاؤ کلو, آدھا کلو, 1 لیٹر, آدھا لیٹر, پاؤ لیٹر, 1 میٹر کم نہیں, پون میٹر نہیں, 1 میٹر کو 1 میٹر, 1 گز کو 1 گز, 1 اسکوائر فٹ کو 1 اسکوائر فٹ. یہ ہے, یہ پیمانے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے تمہیں کہ تم ماپ تول پورا کر کے دو, کم نہیں کرنا اس میں. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں, کیونکہ اس بات کے متعلق کان, آنکھ اور دل سب کا سوال ہوگا. ایسی بات کے پیچھے جا کے چھپ کے کھکر کے پوچھنے کا نہیں, اس کے پیچھے نہیں پڑنے کا. کان آنکھ کا آخرت میں سب گواہی دیتے ہیں. خواہ بدزنی اور شک کو جگہ نہ دی جائے, اپنے اعمال اور افعال کی بنیاد حسن زن اور علم پر رکھی جائے. چونکہ شک شبہ ہم ان کیا بولا کہ نہیں, ضروری نہیں ہے. سب گواہی قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال الطول. اور زمین میں اکڑ کر مت چل, کیونکہ نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اکڑ کے مت چل, ذرہ تھوڑا بناتے اکڑ کے چل رہے نہیں, اکڑ کے مت چل. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا, نہ پہاڑوں کی بلندی تک تو جا سکتا بہت, تو لہذا اکڑ کے مت چل. اس لیے زمین بھی کہتی ہے کہ مجھ پر جو اکڑ کے چلے گا, زمین کے اندر جب آئیں گا تو میں اس کو کیسا دباؤں گی میرے کچھ معلوم ہے. تو لہذا تکبر کے ساتھ تھوڑے ٹولے شولے بن گئے, تھوڑے یوں بن گئے, یوں پہچان رہا اتنی کسی کو,
یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھکا ہوا چلتے تھے, تھوڑا سا اپنے آپ اس طرح چلتے تھے جس طرح سیڑھیاں ہم کیسا اترتے اس طرح کا چلتے تھے. تو ہم نبی کی امت ہے نا, ہم بھی اسی طرح چلنا, اکڑ کر نہیں چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ انسان اپنے کپڑے زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے یا گالیں پھلا پھلا کر باتیں کرے, اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے جس میں ذلت کا پہلو ہو, بلکہ میانہ روی کی صورت ہونی چاہیے. البتہ کفار سے جنگ کے مقابلے کے موقع پر اکڑ کر چلنا درست ہے. رمل میں بھی یہی حکمت ہے. رمل یعنی کہ وہ جو بھاگتے نہیں کعبۃ اللہ کے پاس, وہ جو عمل ہے صفا مروہ, یہ وہاں پہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اکڑ کر چلنا تو اکڑ کے چلنا. شام میں مد مقابل ملٹری ہے, اپن بھی اکڑ کے رہنا, طاقت بتانا, وہاں اکڑ سکتے, وہاں گنجائش ہے, وہاں جھکا نہیں جاتا. اپوزیشن چائنا کی ملٹری ہے تو اس کے سامنے نہیں جھکنے کا, اکڑ کے رہنے کا, بس بتانے کا اس کو اپنا بازو دبا کے. جتنے بھی اپنے دشمن ملک ہیں ان کے سامنے جم کے لڑنے کا, طاقت بتانے کا. آگے اللہ فرماتا ہے کلو ذالک کانا سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ. جتنے بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں نا, وہ اللہ کے نزدیک بالکل کراہت والی ہے, ناپسندیدہ ہیں. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے, اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا, ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈالے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, ورنہ جہنم میں دھتکار کے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گا. آگے اللہ فرماتا ہے اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے, کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہتے ہو. اب یہاں پر کفار مکہ کا ایک عقیدہ ہے, وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بول کے سمجھتے تھے. اللہ کفار مکہ کے علاوہ یونانی مصری تہذیبوں میں بھی اللہ کے زنانہ شریک ٹھہراتے تھے, فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے, اپنے لیے بیٹے پسند کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی, اور خود تمہارے کو بیٹے ہونا, کتنی بھونڈی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسی تفریق کر رہے ہیں, کیسا فرق کر رہے ہیں. دیکھو یہ اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں, ان کے لیے بیٹے کہتے ہیں. بہرحال اور بھی بات بہت ہے آگے کافروں کے بارے میں. تو آج بہت سی پیاری پیاری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 40 تک آج کا درس ہم نے مکمل کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے قرآن مجید پہ. اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس تفسیر قرآن مختصر کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز کو پہنچائیں. اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں, انشاءاللہ میں جواب دوں گا. مجھے دیں آج کے لیے اجازت. میں دوبارہ جب بھی اللہ کی توفیق ہوگی حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.